یہ بات واضح ہے چونکہ نام سے انسان کی شخصیت پر گہرا اثر پڑتا ہے، لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایسا نام جس کا معنی غلط ہوتا اس کو تبدیل فرما دیا کرتے تھے۔ جو نام شرکیہ معنی پر مشتمل ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو صحیح اسلامی نام سے، اور جس نام میں کفریہ معنی ہوتا اس میں مناسب تبدیلی فرما لیتے تھے۔ یہی مطلب ہے اس روایت کا جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر غلط نام کو صحیح نام سے بدل دیتے تھے۔ حضرت امام ابن القیم رحمہ اللہ نے تحریر فرمایا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غلط نام سخت ناگوار گزرتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں، جگہوں، قبائل اور پہاڑوں کے غلط ناموں پر سخت ناراضگی کا اظہار فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو پہاڑوں کے درمیان ایک گھاٹی سے گزر رہے تھے۔ آپ نے پوچھا کہ اس جگہ کا کیا نام ہے؟ لوگوں نے اس جگہ کا نام فاضح یعنی برائی ظاہر کرنے والا اور مخز یعنی رسوا کرنے والا بتلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ سے واپس ہو گئے اور وہاں سے نہیں گزرے۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناموں کے بارے میں کس درجہ احتیاط فرماتے تھے۔ سنت میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے ہر نام کی ایک معنی کے ساتھ مناسبت ہوتی ہے، حتیٰ کہ بعض اوقات یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ نام شاید اسی معنی کی نسبت سے رکھا گیا ہے، بلکہ بعض اوقات اس لفظ کا اشتقاق ہی اس کسی ایک معنی کی مناسبت ہونے کا گمان ہوتا ہے۔ اب اس اصول کی بنیاد پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان میں غور کیجیے۔ اسلم، اللہ تعالیٰ نے اس کو سلامت رکھا۔ غفار، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت کر دی۔ عصیہ، یعنی اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ اسی طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب صلح کے لیے سہیل بن عمر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم سے قاصد کے نام کی مناسبت سے فرمایا کہ تمہارا معاملہ آسان ہو گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کا نام پوچھا تو انہوں نے اپنا نام بریدہ بتلایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ہمارا معاملہ ٹھنڈا ہو گیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ کس قبیلے سے تمہارا تعلق ہے؟ اس نے کہا اسلم سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم محفوظ ہو گئے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ قبیلہ اسلم میں سے کس شاخ سے تمہارا تعلق ہے؟ اس نے جواب دیا سہم سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا وار خطا ہو گیا ہے۔ یہ واقعہ امام ابو عمر نے الاستذکار میں نقل کیا ہے۔ الفاظ میں معانی کی تاثیر اس حد تک ہوتی ہے کہ بعض اوقات خوابوں کی تعبیر میں بھی اس کا اعتبار ہوتا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب کے متعلق ارشاد فرمایا، میں نے خواب میں دیکھا جیسے میں عقبہ بن رافع کے گھر میں ہوں اور ہمارے پاس ابن تاب کے باغ سے تر و تازہ کھجوریں لائی گئی ہیں۔ میں نے اس کی تعبیر یہ نکالی کہ آخر کار دنیا میں ہمیں ہی غلبہ اور سربلندی حاصل ہوگی اور ہمارا دین
ہر قسم کی لغویات و شرکیات سے پاک ہوگا۔ جس طرح بعض اوقات نام کا معنی غلط اور ناپسندیدہ ہونے کی وجہ سے اس کو تبدیل کیا جاتا ہے، اسی طرح بعض اوقات معنی درست ہونے کے باوجود کسی اور مصلحت سے اس کو تبدیل کر لیا جاتا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برہ نام کو زینب سے تبدیل فرمایا کہ اس میں اپنی بڑائی اور اپنے نفس کے تزکیے کا اظہار ہے جو مناسب نہیں ہے، یا یہ نام اس وجہ سے تبدیل فرمایا کہ کوئی کہے کہ میں فلانی نیک بخت سراپا نیکی کے پاس سے آ رہا ہوں، یا یہ کہا جائے کہ تو سراپا نیکی کے پاس تھا اور وہ جواب میں کہے نہیں، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں ذکر کیا گیا ہے۔ جس طرح برے اخلاق اور ناپسندیدہ حرکات کی وجہ سے لوگ اس آدمی کو ایک غلط نام سے موصوف کر دیتے ہیں، تو اس کی الٹ صورت میں اچھے اخلاق اور پسندیدہ حرکات کی وجہ سے بھی اس کا نام اچھا ہونا چاہیے، اور جیسے اوصاف کی بنیاد پر نام پڑتا ہے تو اس طرح اس کے الٹ صورت میں نام کا اثر بھی اس کے اوصاف پر پڑے گا۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گرامی محمد اور احمد ہے کہ ذات باری تعالیٰ کی حمد آپ کی گھٹی میں پڑی ہوئی ہے، اور اسی کی بنیاد پر قیامت کے دن حمد کا جھنڈا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہوگا۔ اب ہم ان حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اور صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے نام آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبدیل فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسود کو ابیض میں، زحمان کو بشیر میں، بحیر سے بشیر میں، اکبر کو بشیر میں تبدیل فرمایا۔ اسی طرح بربر سے بکر، بغیض سے حبی، حرب سے حسن، حرب سے حسین، حرب سے محسن، حسیل سے حسین، حرام سے حلال، الکلح سے ذؤیب، کرس یا کرزاب سے راشد، غاوی بن ظالم سے راشد بن عبداللہ، ظالم سے راشد، اسرم سے زرع، زید الخیل سے زید الخیر، فتح سے سراج، سعد الخیل سے سعد الخیر، اسرم سے سعید، حزن سے سہل، شریس سے شریح، مالک سے الشرید، نعیم سے صالح، غافل سے عاقل، الجبار من الحارث سے عبد الجبار، عبد کلول یا عبد الکعبہ سے عبد الرحمن، عبد شمس سے عبد الرحمن، ابو الاسود سے ابو ہریرہ، جو عبد شمس ابو ہریرہ کی کنیت میں تبدیل فرمایا۔ عبد العزیٰ سے عبید یا عبداللہ، عبد العزیٰ سے عبد الرحمن، عبد الکعبہ سے عبد الرحمن بن ابی بکر، اسم سے عبد الرحمن، عبد عمر سے عبد الرحمن، حازم یا حارثہ سے عبد الرحمن، سواد بن مالک سے عبد الرحمن، عروہ سے عبد الرحمن، عزیز سے عبد الرحمن، حمیر سے عبد الرحمن، عبد العزیٰ سے عبد العزیز، عزیز سے عبد العزیز، قیوم سے عبد القیوم، عبد عوف سے عبداللہ، عبد العزیٰ سے عبداللہ، عاصی سے عبداللہ، عبد شمس سے عبداللہ، عبد الحارث بن حکیم سے عبداللہ، الحکم سے عبداللہ، عبد الجان سے عبداللہ،
عبد نحم سے عبد الرحمن، عبد مناف سے عبداللہ، محشی بن حمیر سے عبداللہ بن عبد الرحمن، الحباب سے عبداللہ، عبد الحجر سے ابو عبداللہ، نزلہ بن نیار سے عبداللہ، العاص سے عبداللہ، الصائب سے عبداللہ، عبد اللات سے عبداللہ، شیطان سے عبداللہ، عبد الحارث سے عبداللہ، الولید سے عبداللہ، نعم سے عبداللہ، عازب سے عفیف، عطیف سے عفیف، جعال یا جعیل سے عمر، عبد منات سے محمد، ماہیہ سے محمد، عبید سے مکرن، المہانان سے المکرمان، المستجع سے المنبعث، ولید سے المہاجر، ذکوان سے ناجیہ، نشبہ سے عتبہ، عبد العزیٰ سے عاصم، اسیہ سے اسمہ، کلیل سے کثیر، غراب سے مسلم، مقسم سے مسلم، العاص سے مسلم، عاصی سے مطیع، نکرہ سے معروف، شہاب سے حشام۔ اسی طرح صحابیہ کے جو نام تبدیل فرمائے ان میں آسیہ سے جمیلہ، برہ سے جویریہ، برہ سے زینب، انبا سے انکودہ، رحمین سے لیلہ، نمیرہ سے مسرہ، آسیہ سے مطیع میں تبدیل فرمایا۔